وصیت کس کو کہتے ہیں؟ علماء یہ لکھتے ہیں عہد یضاف الی ما بعد الموت، موت کے بعد جو چیز نافذ کی جاتی ہے میت کی طرف سے اس کو وصیت بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے۔ فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یرید ان یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ جو تو مسلمان ہے، دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن لا یأکل فی کل بطن، مومن کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، ولا تزال وصیتہ مکتوبۃ، اور اس کی وصیت تحت جنبی تحت وسادتی، اس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یعنی اس قدر اس کو قیامت کا تیاری کا فارمولہ یاد رہنا چاہیے کہ میری زندگی کے جو معاملات میں اس کو لکھ کے رکھوں، اس کا دینا ہے، اس سے لینا ہے، اور میرے مال سے یہ چیز فلاں کو دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، فلاں کسی غریب مسکین تک یہ پہنچا دینا۔ یہ وصیت اس انسان کی لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ ذوالجلال کا نظام ہے، من مات ولم یوصی لذوی قرابتہ فقد ختم عملہ بمعصیہ۔ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے لیکن اس نے کسی رشتہ دار کے لیے وصیت ہی نہیں کی تو اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے۔ اس لیے وصیت کے بارے میں انسان کو ہر وقت حساس رہنا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے مسائل اور اس کے بارے میں انسان کچھ لکھتا ہی نہیں، یہی نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، نسلوں کی نسلیں ان کی سمر گئی، اور بڑے بڑے لوگ اس بات میں سستی دکھائی اور امت کے لیے فتنہ بن گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، جو حدیث صحیح الجامع کی ہے کہ 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور اس وصیت کا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول لا وصیت لوارث، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ ولا وصیت لوارث۔ اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے وراثت کی شکل میں، لیکن وصیت جو وارث بن رہا ہے، وراثت جس کو مل رہی ہے، اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جا سکتی۔ میری اولاد میری وارث ہے، میں اپنی اولاد کے نام پہ وصیت نہیں لکھ سکتا۔ یہ اصول ہے شریعت کا، لا وصیت لوارث، جو وراثت کا حقدار ہے اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جائے گی۔ دوسرا وصیت کا اصول یہ ہے کہ آپ سارے مال کی وصیت نہ کریں، والثلث کثیر، 1/3، 1/3 اپنے پورے مال کا 1/3 حصہ صرف وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو وصیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اصول یہ بیان کیا ہے، وصیت جس کا نفاذ موت کے بعد ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بها او دین،
انسان جب فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کی وصیت کو نافذ کرتے ہیں، اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں. پھر جو باقی مال بچتا ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ، چھوڑا ہوا مال، المال المتروک. یہ ورثہ ہے، یہ وراثت ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ جیسے اللہ نے تقسیم کیا ہے. اللہ کی تقسیم سے بڑھ کر کسی کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تو اس وصیت کو نافذ کرنا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے. قرض کو ادا کرنا یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے. وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى. جس طرح دنیا سے قرض انسان لیتا ہے اسے واپس کرنا چاہیے، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے جلدی ادا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو شخص وصیت میں ظلم کرتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں 70 سال کو عبادت کرتا ہے، ثم جار فی وصیتی، اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دخل النار، یہ جہنم میں جائے گا. وَإِن كَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ عِنْدَ الْبَعْضِ. کتنی خطورت کی بات ہے کہ بندہ 70 سال کی عبادت کے بعد اگر وہ وصیت میں ظلم کرتا ہے تو اس کی بخشش کے مسائل بن جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی، اگر آپ زندگی میں اپنے بیٹے کو گفٹ دیتے ہیں یہ وصیت شمار نہیں ہوگی. میں نے تو کہا تھا جی دے دیں، نہیں، اگر آپ نے کہا ہے دے دیں تو پھر اولاد کو برابر دیں، کسی ایک کو نہیں. 4 سے 6 سے 8 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، زندگی کے اندر گفٹ، تحفہ، ہدیہ، اس کا اصول یہ ہے بیٹے اور بیٹی کو برابر دیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام نعمان بن بشیر ہے، بشیر نے اپنی بیوی عمرہ بنت عبد الرحمن سے مشورہ کیا، میں نعمان کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. اور یہ 2 بہن بھائی ہیں، امیہ اور نعمان. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اس کے گواہ اللہ کے رسول نہیں بنیں گے. بطور گواہ اس تحفے کے اللہ کے رسول کو بنایا جائے. دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ دینا چاہتے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ زمین اس کے نام لگوانا چاہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا آپ نے یہ تحفہ اپنی دوسری اولاد کو بھی دیا ہے؟ دوسری اولاد کون سی؟ صرف ایک بہن تھی جس کا نام امیہ تھا. کہا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو. تو صحابی رسول نے اپنے بیٹے سے بھی وہ دیا ہوا ہدیہ واپس لے لیا. یاد رکھیے، پھر سنیے، زندگی میں باپ کو اگر پیار آ جاتا ہے کہ میں اولاد میں سے کسی کو گفٹ کروں، تحفہ دوں، ہدیہ دوں، تو کسی ایک کو نہیں دے گا. سووا بین اولادکم، اپنی پوری اولاد کو دے گا. اور وہاں قانون کیا ہے؟ وراثت کا قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے مرد اور عورت دونوں کو برابر دے گا. اگر 4 مرلے کا مکان دیا ہے بیٹے کو تو 4 مرلے کا مکان بیٹی کو بھی دے. یہ حکم ہے. عدل کرے، انصاف کرے، مساوات قائم کرے. یہ وراثت کا قانون ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو 2 حصے مرد کے اور 1 حصہ عورت کا ہوتا ہے. گفٹ کا یہ قانون نہیں ہے، تحفے کا اور ہدیے کا قانون نہیں ہے، ہبہ کرنے کا یہ قانون نہیں ہے. وہ اولاد کو برابر دیا جائے گا، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. لیکن اگر وراثت کی بات ہو تو پھر
مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ اور اس وراثت میں بھی اللہ نے 2 حکم جاری کیے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو کراس نہ کیجیے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جن حدوں کو پامال نہیں کرتا ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کری اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی یہ حدیں توڑ دیں۔ حدیں کیسے آئی ٹوٹتی ہیں؟ بہنوں کی زمین مار لی، بیٹیوں کو وراثت نہ دی، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا زمین بیٹی کو دے دے تو یہ تو بیگانے گھر میں چلی جائے گی۔ ارے اللہ کے نیک بندے، بیٹی بیگانے گھر میں چلی گئی ہے، اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ کیا زمین تیری بیٹی سے مہنگی ہے؟ بیٹی کا نکاح بھی تو دیا ہے تم نے۔ بیٹی چلی جائے کسی کے گھر، زمین نہ جائے، جس کا حق اللہ نے اسے دیا ہے۔ اور کس قدر انسان سطحی ہو جاتا ہے اور لالچی اور طماع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے انسان، بہنوں سے جا کے منتیں کرتا ہے کہ زمین معاف کر دو، مرد ہو کر۔ شرعاً گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان اس طرح کی نیچ حرکت کرے۔ اس کے بھی اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں، اس نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ تم صرف بلیک میل کرو اس لیے کہ میری بہن ہے، اس کے مسائل نہیں ہیں۔ اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو بہنوں کا حصہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کی وراثت دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ تھی، یہ جہیز کہاں سے شروع ہوا؟ ذرا انسائکلوپیڈیا کھول کے دیکھیے نا، یہ سرحد پار لوگ کیا کرتے تھے؟ وراثت سے محروم، بچیوں پہ ظلم، ان سے ہتھیا لینا، اور شادی کے موقع پہ کچھ چیزیں دے دینا، یہ جہیز دے دی اور وراثت سے محروم کر دینا۔ جان بھی گئی۔ صحابہ نے پوچھا اسے قیامت کو کیا ملے گا؟ فرمایا لا شیء لہ، تم کہتے ہو اسے کچھ ملے گا، اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی چاہت تھی تعریف بھی ہو، اس کی تمنا تھی شہرت بھی ہو، اس کا شوق تھا لوگ کہیں بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا جرت والا ہے۔ وہ میدان جہاد میں ہو یا علم کے میدان میں ہو یا سخاوت میں ہو، کسی بھی معاملے میں اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کے ہاں مقام چاہتا ہے، عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور قبول ہی نہیں ہوتے۔ دنیا میں آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اگر وہ نکال بھی دے تو آپ کسی دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن قیامت کو اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی بھی آپ کا عمل قبول نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے جو بھی کام کریں یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ عز و جل ریاکاری سے بھی اور شرک سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلہ خالصا لوجہک الکریم ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا۔ اللہ یہ عمل اپنے لیے خالص رکھنا، کسی کا حصہ نہ اس میں ڈالنا۔ اللہم اجعل عملی کلہ خالصا واجعلہ لوجہک خالصا۔ اللہ میرے سارے عمل ٹھیک کر دے اور اپنے لیے خاص کر لے۔ تیسرا وہ بد نصیب جس کا عمل قبول نہیں ہوتا، وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کام نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جو کام نہیں کرتا، ویسے آپ سے مشورہ ہی ہے کہ جس محبوب جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں،
اگر اس کی ادائیں کسی کو پسند نہیں ہے تو بندہ اللہ کو پسند آئے گا؟ اس جیسی ذات بنائی کوئی نہیں اللہ نے، اس جیسی صفات اللہ نے کسی کو عطائی نہیں ہے۔ پوری کائنات اور 1,24,000 پیغمبر ایک طرف، محمد مصطفیٰ ایک طرف، اتنی بڑی ہستی مخلوق میں سے، اور بندہ کہے نہیں میں نے اس ہستی کے طریقے کے مطابق نہیں کام کرنا، اور پھر وہ اللہ کا پیارا بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو توہین ہے کہ جس کو پوری کائنات سے اللہ نے افضل بنایا، تم کہتے ہو کہ نہیں میں نے اس کا کام، اس کی بات نہیں ماننی، کسی اور کی بات ماننی۔ اس سے بڑی توہین کیا ہے اس ہستی کی؟ اس لیے اس ہستی کے قول و کردار کو جب تک میں اپنے لیے نمونہ نہیں بناتا، میں ساری رات سجدے میں پڑا رہوں، جب تک اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہوگا، یہ عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہے، اس نے کوئی بھی بڑے سے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں، مردود۔ حدیث میں آتا ہے جو نماز پڑھنے والے نا، یہ ہاتھ ان کے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، پاؤں چمک رہے ہوں گے، نشانی ہوگی یہ نمازی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، قیامت کو جب حوض کوثر پہ اللہ کے رسول سب سے پہلے آئیں گے تو کچھ قومیں آئیں گی، اللہ کے رسول بھی پہچانیں گے، وہ بھی پہچانیں گے۔ اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، فرمایا میری امت کے لوگ جو نمازی ہیں، ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ 5 کلیان گھوڑے کی طرح چمک رہا ہو۔ وہاں آئیں گے لیکن فوراً ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنِ، اللہ کے رسول فرمائیں گے یا ربی اصحابی اصحابی اصیحابی اصیحابی کما فی روایت اخری، یہ تو میرے ساتھ ہی لگتے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں۔ آواز آئے گی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کون کون سے طریقے نکال لیے تھے آپ کے بعد۔ انک لا تدری ما عاملوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد آپ کے علم میں نہیں کہ انہوں نے عمل کون کون سے کیے۔ اس وقت سید المرسلین فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی، 2 روایت۔ اگر ایسی بات ہے انہوں نے میرے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیے، نئے نئے کام گھڑ لیے ہیں، تو ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو۔ جنہوں نے تبدیلی کر دی، تغیر کر دی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو۔ سوچنے کی بات ہے، جس کو اللہ کے رسول نے دھتکار دیا اس کا والی وارث کون ہے؟ اس ہستی کی سفارش کے بغیر تو کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ اس ہستی کی شفاعت ہوگی تو جنتی اعلیٰ مقام پہ جا سکے گا، بلکہ حساب ہی شروع نہیں ہونا جب تک وہ ہستی سفارش نہیں کرے۔ اس ہستی نے اگر کہہ دیا کہ ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، دھتکار دیا، یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ آپ لوگوں کو شاید غصہ آتا ہو جو بدعات میں پڑے ہیں، سچی بات یہ ہے دلائل کو دیکھ کے ترس آتا ہے، یا اللہ ان کی اصلاح کر دے۔ محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، یا اللہ سنت کے مطابق ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدعتی انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔
پردہ لٹکایا ہو، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور حسن بصری کی روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، سید ترغیب کی بھی روایت ہے، جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں ہے حج، عمرہ، نماز، روزہ اس کا قبول ہی نہیں ہے۔ وہ اور چیز رہے گی، اگر نماز، روزہ اور حج، عمرہ ہی قبول نہیں ہے تو باقی کون سا عمل؟ اس لیے ہر وقت اس بات کی کوشش کیا کریں میں جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ جیسا کوئی کامیاب بندہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل کشتی میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ اسلام پہ رکھنا اور سنت پہ رکھنا۔ ایک بندہ بڑا ہی رو رہا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے میرا نا ایک دوست فوت ہو گیا۔ کہتے اتنی بات بتاؤ، حل ہوا کان علی السنہ، کیا وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، یعنی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق؟ کہا جی ہاں۔ کہتے پھر غم نہ کرو، ستلقاہ، ان قریب تم جنت میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کا پابند بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کو چھوڑنا، نیا کام نکالنا، منمانی کرنی، کسی بڑے کی بات کہ میرے بڑے نے یہ کہا ہے، میرا بڑا یہ کرتا ہے، مسلمان کا بڑا محمد رسول اللہ ہے، اسے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں بھیجا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ ثقہ تامہ، یہ اپنے دل میں گرہ باندھ لے، جب سے کائنات بنی ہے مخلوق میں سے اللہ نے اس سے بڑا کوئی انسان نہیں بھیجا، اس لیے اس کو بڑا مانو۔ اس کی بات جب آ جائے تو پھر کسی کی بات پہ دیکھنا بھی اپنی آنکھوں کی توہین سمجھا کرو۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد جو افضل ہے وہ سیدنا ابو بکر ہے، کیونکہ 8 دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب دے گا۔ ایک بندے نے سیدنا ابو بکر کی بات اللہ کے رسول کے مقابلے میں پیش کی، حدیث سنائی گئی، کہتے ہیں ابو بکر تو یہ فرماتے ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، تم نبی کے مقابلے میں ابو بکر کی بات پیش کر رہے ہیں، مجھے تو خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اگر ابو بکر کی بات بھی پیش نہیں کی جا سکتی تو دیانت داری سے بتائیے اس جیسی ہستی بھی دنیا میں کوئی اور ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے۔ امام جرجانی کہتے ہیں البدعہ ہی الفعلۃ المخالفہ للسنہ، بدعت ایسے فعل کو کہتے ہیں جو سنت کے مخالف ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ فی الدین ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت نہیں کہا اس کو شریعت ماننا یہ بدعت ہے۔ وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ امر ایجاب ولا استحباب، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا اس کو کہنا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ نا آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، وہ پتہ کیا کہیں گے، یہ بدعت کی رٹ لگائی رکھتے ہیں، آپ بھی تو نہیں تھے نا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو آپ بھی بدعت ہوئے۔ یہ چکمہ دینے کے طریقے ہیں۔ تو چلو اگر آپ اس تعریف پہ آتے ہیں کہ فلاں نہیں تھا تو یہ بدعت ہے، تو آپ بھی نہیں تھے، بدعت تو آپ بھی ہوئے۔ پھر بات یہ نہیں ہے، جس چیز کو دین سمجھ کے اختیار کیا جائے اور اس بات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔
اس وقت اگر آپ کی تعریف کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو بدعت ہے، تو پھر تو تابعین بھی، تبع تابعین بھی ساری بدعت ہو گئے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، کوشش کریں کہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کے بھی گناہ نہ کہیں ہمارے سر پہ آ جائیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی بھی ایسا انسان خسارے والا نہیں ہے جو اکیلا اپنے گناہ نہیں لوگوں کی بھی گٹھریاں اٹھا رہا ہے۔ وہ بھلے مانس اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے، لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمے نہ لو۔ لوگوں کو چکمے اور دھوکے دے کے ان کو گنہگار بنانا یہ کس قدر جرم ہے۔ نبینا دنیا کے راستے میں چل رہا ہو، کوئی غلط راستہ بتا دے، حدیث کہتی ہے لعن اللہ من کمہ اعمى عن الطریق، دنیا کا راستہ جو کسی نبینے کو غلط بتا دے اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لعنت ہے۔ تو جو دنیا کو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ یہ راستہ تو کوئی اور بتا دے گا نا، یہ زیادہ سے زیادہ وہ کھڈے میں گر جائے گا نا۔ جس نے جنت کا راستہ غلط بتا دیا لوگوں کو، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جنت کا راستہ الٹ بتایا۔ راستہ جنت کا ہے قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو راستہ یہ دے دینا کہ میری بات مانو، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں 2 لفظ پڑھنے والا، میری کیا شان ہے۔ کھربوں ایسے ہوں اللہ کے رسول کے ایک فرمان پہ قربان کی جا سکتے ہیں۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنتا کہ پوری کائنات کے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں، ان کی دانش کو جمع کر لیا جائے، محمد مصطفیٰ کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک ایمان ہی درست نہیں ہوتا۔ اس لیے بدعات سے بچیے۔ یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں، یہ اتنی رکعتیں پڑھیں، یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کے رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بات ثابت اور صحابہ نے نہ کی ہو؟ جانتے ہیں صحابی کون ہوتا؟ جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے۔ دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے، مکتبات موجود ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول کے کسی صحابی نے ایسا کیا ہو؟ آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے، کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے، بھی سارے سال سے تو افضل روزے بنائے رمضان کے، اور ایک بات اچانک کے سامنے آ جائے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے، کو مانے گا عقل مند؟ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے، ذی الحجہ کی شان بیان کی ہے، اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آ جائے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور ذی الحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا، عقل مانتی ہے؟ تناقض ہو گیا نا۔ نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ اور میری بات کو یاد رکھیے گا، آپ میرے لیے بہت عزت والے ہیں، اللہ آپ کی عزتوں میں اور برکت فرمائے۔ دنیا کے کونے سے لے کے دوسرے کونے تک چکر لگائیں، جتنے فتنے آپ کو ملیں گے اس کے 2 سبب ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے فتنے ہیں اس کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب، فتنہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب میں اور آپ کسی ایسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کوئی دنیا کا فتنہ اٹھا کے لائیں، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت۔ فتنہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پسے پش ڈال کر کوئی نیا ایشو کھڑا کیا جاتا ہے،
قرآن و حدیث کو اختیار کرنے سے کبھی فتنہ نہیں پیدا ہوگا۔ جو چیز ثابت نہیں اس کو دین لوگ سمجھ بیٹھے۔ اور دوسرا سبب، جب اسلام کی شمولیت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیا مطلب شمولیت کا؟ اسلام کے اندر ایمان بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس میں اقتصادیات بھی ہیں، اس میں زندگی کے معاملات بھی ہیں، علم بھی ہے، جہاد بھی ہے، ذکر، اور اسی طرح بڑوں کا احترام بھی ہے، چھوٹوں پہ شفقت، یہ ساری چیزیں مل کے ایک اسلام بنتا ہے۔ جب شمولیت کا انکار ہوتا ہے تو جس بندے کا ذوق ہو کہ میں نے بس ذکر ہی کرنا ہے، اس کو نہ علم سے غرض ہے، نہ اسے جہاد سے غرض ہے، نہ اسے کسی اور بات سے غرض ہے۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، بس جی یہ اللہ والا بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے 1,44,000 صحابہ تھے، ایسا کوئی اللہ والا نہیں تھا جو یہ کام کرتا اور دنیا کا کوئی اور کام نہ کرتا۔ وہ اپنے گھر میں ذکر و فکر کی کتابیں رکھے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا۔ صرف یہ دین نہیں ہے کہ آپ کہیں باقی سب باطل ہے، دین یہی ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے تسبیح کے دانوں پہ جہاں ذکر گنتے ہو، کبھی ایک تسبیح آئے اس ہاتھ میں پکڑ کے اپنے گناہ بھی گن لیا کرو۔ جب تک بقیہ کاموں کو آپ اختیار نہیں کرتے، آپ دین کے لیے گالی بن جائیں گے کہ دین تو ناقص نہیں ہے۔ کسی کا جہاد سے تعلق ہے، وہ کہتا ہے بس جہاد ہی جہاد ہے، علم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بڑے کا احترام نہیں کرنا، یہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا دعوت میں ذوق ہے تو اس کو پتہ نہیں بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، میں نے علم سیکھنا ہے، میں نے لوگوں کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں، وہ کہتا ہے بس میں پوری زندگی کے لیے وقف ہوں، گھر ہی نہیں آتا۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا، وہ مجاہد بھی تھے، وہ علم بھی سیکھتے تھے، وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق تجارت بھی کرتے تھے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک لوگوں کی کمانڈرنگ بھی کی ہے۔ کیا کام نہیں صحابہ نے کیا؟ آپ کسی ایک جزی کو پورا اسلام جب کہیں گے تو باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ اسلام کی تعریف سامنے نہیں آئے گی، وہاں فتنے کھڑے ہوں گے۔ علم بھی سیکھیے، اللہ کا ذکر بھی کیجیے، بچوں کی نیک تربیت بھی کیجیے، گھر والوں کے حق حقوق بھی پورے کیجیے، اللہ کے بھی حقوق پورے کریں، مخلوق کے بھی حقوق پورے کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، خیر خواہی کو غالب کریں، برائی کا حصے دار نہ بنیں۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اسلام تو مکمل نہیں ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو، ایک ہی سا داخل نہ ہو، پورے داخل ہو۔ آپ دنیا میں کوئی فتنہ اٹھا کے دیکھیں، اس کے دو سبب ہوں گے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے وہ ہر قسم کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد۔ بدعت جب عام ہوتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے، جب سنت پہ عمل ہوتا ہے تو بدعت ختم ہوتی ہے۔ حدیث کہتی ہے قیامت کے نزدیک 3 چیزیں بڑی مہنگی ہو جائیں گی۔ پہلی چیز سنت یعمل بها، سنت آہستہ آہستہ مہنگی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بہت تھوڑے لوگ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وَأَخٌ لِيُسْتَأْنَسُ بِهِ، ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے جس کے پاس بیٹھ کے ایمان تازہ کر لیں۔ وَدِرْهَمٌ حَلَالٌ، حلال لقمہ بہت مہنگا ہو جائے گا، لوگوں میں پرواہ ختم ہو جائے گی کہ حلال و حرام میں تمیز کرے۔ یہ 3 چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی، اور آج وہی حال ہو گیا۔ بدعات طرح طرح کی موجود ہیں، سنت پہ عمل کرنے والا بہت تھوڑا انسان رہ گیا۔ سبب کیا ہے؟ شیطان نے ایسا چکمہ دیا، ایسا ورغلایا، گناہ کو اتنا خوبصورت بنایا۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا،
گناہ کو نیکی سمجھنے لگ گئے لوگ، اور یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ نیکی تو وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کا اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث میں بات نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پہ اللہ کا پیرا ہے اور محمد مصطفیٰ کی زبان پہ بھی اللہ کا پیرا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ باقی ہر انسان کی بات میں غلطی کی گنجائش ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کچھ نشانیاں میں بیان کر دوں۔ بدعتی اور سنت کے مطابق کام کرنے والے کا فرق کیا ہے؟ امام احمد بن سنان کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا کے اندر جتنے بدعتی ہیں یہ حدیث کی بات کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، کوئی حدیث پیش کیجئے بخاری کی، مسلم کی، اگر تو وہ خوشی سے مان لے تو سمجھ لینا نیکی ہے، اگر وہ آگے سے چمک کھائے سمجھ لینا یہ بدعتی کی نشانی ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان اور دل میں محبت نہ ہے۔ ثابت البنانی اپنے استاد انس بن مالک کو کہتے ہیں ذرا آنکھیں قریب کرنا، میں ان کو ہی بوسہ دے دوں جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ۔ فَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ، جب انسان بدعتی بنتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی محبت کھینچ لی جاتی۔ حدیث کی محبت، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو، اللہ کے رسول کی ادا کو۔ جب تک اس چیز کی محبت دل میں رہے یہ صحیح راستے پہ ہے۔ جب نفرت ہو جائے حدیث سے تو سمجھ لو یہ اس دائرے سے اپنے آپ کو نکال چکا ہے جو رحمت و برکت کا دائرہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت کا دائرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لوگوں ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین طریقہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، اس کے طریقے کے مقابلے میں کسی کا طریقہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور سچ کہا کرتے تھے سفیان ثوری، اور آج ذرا چیک کیجئے گا، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ۔ سفیان ثوری کہتے تھے کہ گناہ سے زیادہ شیطان کو بدعت پسند ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ سبب یہ ہے لأن المعصیہ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا۔ گناہ جس کو ہم کہتے ہیں اس سے تو توبہ کر لیتے نا لوگ کہ گناہ ہے جی، تو بدعت کو تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے، توبہ کیسے کریں گے؟ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، بدعت اصل میں وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائی تھی کہ اصل معیار یہ ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق تمہیں کام کرنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اس لیے بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نئی بات گھڑ لی جو ہمارے پاس نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، اس کا عمل مردود۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، فرمایا من آوى محدثا من احدث فیہا حدثا، جو مدینہ کے اندر کسی بدعت کا ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو جگہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، پوری کائنات کی لعنت۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول ہے نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول۔ اس لیے ایوب السختیانی کہا کرتے تھے
ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد من اللہ بعدا. بدعتی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اللہ سے دور ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقے سے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نا. اگر اس طریقے کو چھوڑے گا، جتنا چھوڑے گا اتنا ہی وہ اللہ اس کی رحمت سے دور ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت دی، سلف کہا کرتے تھے، فضیل ابن عیاض کی بات ہے، من علامت البلاء ان یکون الرجل صاحب بدعہ. کسی بندے کو مصیبت والا دیکھنا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو بدعتی کو دیکھ لو، اس سے بڑی مصیبت کیا؟ سر درد ٹھیک ہو سکتی ہے، بخار ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی بلا آ جائے ٹل جائے گی. تو جس کو انسان خوشی سے سینے سے لگائے بیٹھا بدعت کو نیکی سمجھ کے، وہ دور کیسے ہوگی؟ جب تک توبہ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، یہ مصیبت اس سے دور نہیں ہوگی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت ہے صحیح ترغیب کی، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ. اللہ بدعتی انسان جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں، اس کی توبہ ہی قبول نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہر قسم کی بدعت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ذوالجلال زندگی کے یہ ایام دیے ہیں، ان کو اس طرح خوبصورت بنانے کی توفیق دے جس طرح سلف صالحین کو توفیق دی. ہر وہ عمل کریں جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے. چپل لینی ہو تو 5 دکانوں پہ میرے پیارے بھائیو چکر لگاتے ہو کہ کہیں ری سائیکل تو نہیں کیا گیا. دین کو سستا نہ سمجھو. آپ کوئی بھی عمل کرنے لگے، دیکھو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کر لو. اگر قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، یہ عمل نہیں ہوگا. یاد رکھنا، یہ کوشش بھی آپ کریں گے، محنت بھی کریں گے، قبول نہیں ہوگا. کیونکہ دین صرف 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ